السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظہ سیدہ بخاری اور آپ سب کو اپنے چینل تعلیم القرآن آؤ قرآن سیکھیں اور سکھائیں میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے سبق نمبر 4 میں ہم نے مخارج الحروف کے دوسرے مقام کے بارے میں پڑھا تھا، وہ میں مختصراً بیان کر دیتی ہوں۔ مخارج الحروف کا دوسرا مقام حلق ہے، جس کے کل 3 مخارج ہیں: ادنی الحلق، اقصی الحلق اور وسط الحلق، اور اس کے کل 6 حروف ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین، خا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق نمبر 5 کی طرف، جس کا عنوان ہے مخارج الحروف کا تیسرا مقام۔ رحمن یا رحمن ساعدنی یا رحمن اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واصلح حیاتی قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 5، جس کا عنوان ہے مخارج الحروف کا مقام نمبر 3، لسان، یعنی کچھ حروف کی ادائیگی زبان سے ہوتی ہے۔ آج ہم سیکھیں گے سبق نمبر 5 میں لسان کے کل 10 مخارج ہیں اور 18 حروف ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حروف کی ادائیگی سب سے زیادہ زبان سے ہوتی ہے۔ زبان کے کل 4 حصے ہیں، ان چاروں حصوں سے 18 حروف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ آپ اسکرین سے سیکھ سکتے ہیں۔ سب سے نچلا حصہ، جس کو نرم حصہ بھی کہا جاتا ہے زبان کا، پھر درمیانی حصہ، پھر زبان کی نوک، اور پھر زبان کے دونوں کنارے، دائیں جانب اور بائیں جانب۔ اب ہم بڑھتے ہیں لسان کے حروف کی طرف، جو کل 18 ہیں۔ میں جو مخارج کی ترتیب ہے اسی کے مطابق ہی بیان کروں گی، آپ اسکرین سے یاد کر سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ان کے مخارج بتاؤں گی کہ مخارج کتنے نمبر پر آتا ہے۔ اس کے بعد میں الگ الگ ہر حرف کا مخرج بتاؤں گی۔ سب سے پہلے آتے ہیں مخرج نمبر 1 پر، جس میں آ رہا ہے قاف۔ مخرج نمبر 2 پہ کیف۔ مخرج نمبر 3 پہ 3 حروف کا جوڑا آ رہا ہے، یہ پیئر میں ہے جیم، شین، یا، یعنی ان کا ایک مخرج ہے۔ پھر آتے ہیں مخرج نمبر 4 پہ، مخرج نمبر 4 پہ ضاد۔ پھر آتے ہیں مخرج نمبر 5 پہ جس کا ہے لام۔ پھر آ جاتے ہیں مخرج نمبر 6 پہ، جس کا حرف ہے نون۔ پھر آ جاتے ہیں مخرج نمبر 7 پہ، جس کا حرف ہے را۔ پھر آ جاتے ہیں مخرج نمبر 8 پہ، یہ بھی پیئر بنے ہوئے جوڑے ہیں، یہ ہے تا، دال، طا، 3 حروف ہیں جن کا ایک مخرج ہے۔ پھر آ جاتے ہیں مخرج نمبر 9 پہ، ان کا بھی یہ جوڑا ہے اور یہ ان کا ایک ہی مخرج ہے، زا، سین، صاد، 3 حروف کا جوڑا۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں مخرج نمبر 10 پہ، اس کے بھی 3 حروف ہیں، ان کا جوڑا ہے ثا، ذال، ظا۔ تو اس ترتیب سے یہ معلوم ہوا کہ پہلے 6 مخارج کے الگ الگ حرف ہیں، اور اس کے بعد بقیہ 4 مخارج کے 3 حروف کے جوڑے بنے ہیں۔ اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اور آگے ہم سیکھیں گے کہ لسان یعنی زبان کے جو حروف ہیں، ہر حرف کی ادائیگی زبان کے کس کس حصے سے ہوتی ہے۔ لسان کا جو سب سے پہلا مخرج ہے، اس کا حرف ہے قاف۔ قاف کی ادائیگی زبان کے سب سے نچلے حصے سے ہوتی ہے، یعنی زبان کی جڑ کو نرم تالو کے ساتھ جوڑتے ہوئے قاف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ آپ اسکرین سے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ میں ایک بار پھر بیان کر دیتی ہوں کہ قاف کی ادائیگی زبان کی جڑ سے، یعنی زبان کے نرم حصے سے، سب سے نچلے حصے سے ادا ہوتی ہے۔ سب سے نچلے حصے کو زبان کے نرم تالو سے جوڑتے ہوئے قاف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اب بڑھتے ہیں لسان کے دوسرے مخرج کی طرف۔ لسان کا دوسرا مخرج جس کا حرف ہے کیف، اس کا بھی وہی مخرج ہے جسے قاف کا ہے۔ قاف جو ہے سب سے نچلے حصے سے، زبان کے سب سے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے، تو کیف بھی زبان کے سب سے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے، لیکن تھوڑا فرق یہ ہے کہ قاف میں زبان کے نچلے حصے کو نرم تالو سے جوڑنا ہوتا ہے، اور کیف کی ادائیگی زبان کے نرم حصے کو سخت تالو کے ساتھ جوڑتے ہوئے ادا ہوتا ہے۔ دوسرا مخرج میں ایک بار پھر بیان کر دیتی ہوں۔ لسان کا دوسرا مخرج کیف ہے، اس کا قاف کی طرح ہی مخرج ہے، لیکن کیف کی ادائیگی زبان کی جڑ کو سخت تالو کے ساتھ جوڑتے ہوئے اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں لسان کے مخرج نمبر 3 کی طرف۔ تیسرے مخرج میں جو حروف ہیں ان کی 3 تعداد ہے، یہ پیئر میں، یہ جوڑے میں ہے، اور ان کا ایک ہی مخرج ہے، اور وہ ہے جیم، شین، یا۔ آپ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں، پریکٹس کر کے آپ اپنے الفاظ میں ان کا مخرج بیان کر سکتے ہیں۔ جیم، شین، یا۔ ان کی ادائیگی وسط اللسان یعنی زبان کے درمیانی حصے سے ہوتی ہے۔ زبان کے درمیانی حصے کو اوپر تالو کے ساتھ جوڑتے ہوئے ان حروف کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور چیز قابل غور ہے، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں حرف نمبر 3 پہ یا لکھا ہے غیر مدہ۔
یعنی ہم نے جوف میں حروف پڑھے تھے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اور یا مدہ کی علامت تھی کہ جب پچھلے حرف پہ زیر ہو اور اگلا حرف یا ساکن ہو تو وہ یا مدہ ہے. اگر یا مدہ ہے تو وہ جوف کا حرف ہوگا، اور اگر کوئی بھی مدہ کی علامت نہیں پائی جاتی تو یہ یا حرف لسان کا حرف ہوگا. میرے خیال سے آج کے سبق کا اختتام ہمیں یہیں پر کرنا چاہیے، اور آپ کو اس کی اچھے سے مشق کرنی ہوگی. مشق کرنے سے آپ کو اچھے طریقے سے یاد دہانی ہو جائے گی. آج کے سبق کا خلاصہ میں بیان کر دیتی ہوں. آج کے سبق میں ہم نے مخارج الحروف کا تیسرا مقام لسان کے بارے میں پڑھا، جس کے کل 18 حروف تھے اور 10 مخارج تھے، جن میں سے کل 3 مخارج ہم نے پڑھے ہیں، 3 مخارج ہم نے پڑھے ہیں اور 5 حروف کے بارے میں پڑھا ہے. پہلے 2 حروف کے الگ الگ مخرج تھے، قاف اور کیف کے، اور نمبر 3 مخرج میں 3 حروف کا جوڑا تھا، جیم، شین، یا. میں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی ہے کہ آپ کو ہر حرف کی سمجھ آ جائے. اگر مشق کے دوران کوئی بھی سوال آپ نے مجھ سے پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس پہ پوچھ سکتے ہیں. میں انشاءاللہ کوشش کروں گی آپ کو فی الفور آنسر کرنے کی. اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے پارٹ 2 میں اس کی ویڈیو لے کر آؤں گی انشاءاللہ. امید کرتی ہوں کہ آپ میرے اس کار خیر سے مستفیض ہوئے ہوں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.